اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين اللهم يا من لا يضيع لديه أجر المحسنين صلوات علی محمد و آل محمد صحیفہ سجادیہ کی افادیت، عظمت اور امام معصوم کے فرمان کی تشریح میں یہ اشرہ جاری ہے۔ دعا کے کئی فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ بندے کا، عبد کا معبود سے رابطہ ہے۔ کچھ ہو نہ ہو رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ دوسرے، نا امیدی سے دوری کا نام دعا ہے۔ جو نا امید ہو جائے وہ دعا بند کر دیتا ہے۔ جو دعا مانگتا رہے اس بات کی علامت ہے یہ ابھی بھی امید لگائے بیٹھا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو تمرکز ملتا ہے اس کی سوچ میں۔ اکثر افراد جو زندگی میں باہدف افراد ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، وہ افراد ہوتے ہیں جن کی افکار میں تمرکز پایا جاتا ہے۔ جب انسان جانتا ہی نہ ہو کیا مانگوں کیسے مانگوں تو تشتت ہے افکار میں۔ جب مخاطب ہوگا خالق سے، سوچنا پڑے گا اس سے مخاطب ہوں، جس سے زیادہ باعظمت کوئی نہیں ہے، تو تیاری کر کے مانگوں تاکہ اس کے حساب سے مانگوں، اپنے حساب سے نہ مانگوں۔ توجہ ہو، اس کے حساب سے مانگا جائے جس سے انسان مخاطب ہے۔ جناب امیر ایک بہت اپنی مناجات کے اندر جملہ کہتے ہیں کہ جس کو سونے کے پانی سے لکھ کے لگانا چاہیے۔ الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، پروردگارہ میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو میرا رب ہے۔ وَكَفَى بِعِزًّا أَن تَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی بہت ہے میں تیرا بندہ۔ وہ خدا کیسا ہوگا جسے علی جیسا امام سجدہ کر رہا ہے۔ عظمت آل محمد علیہ السلام نے سمجھائی ہے۔ ایک پوری بحث ہے، آج میں نے دعا توبہ سے متعلق 31ویں دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، دعا توبہ ایک پوری بحث ہے۔ جب انبیاء ائمہ علیہم السلام
سب کے سب معصوم ہیں اور ہیں، تو پھر خوف خدا کیوں رکھتے ہیں؟ اس بات کو آج کچھ تشریح کروں گا۔ خوف و خشیت، اردو میں ہم خوف ہی کہتے ہیں، عربی میں فرق ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ خشیت پروردگار، خاشعین، نماز بڑے خوف کے ساتھ جب پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بڑے خوف خدا کے ساتھ، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ گنہگار ہیں لیکن بغیر خوف کے نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ جب گناہ ہی نہیں ہے تو پھر خوف کیسا؟ یہ خوف والی نماز پیش کر دوں جلدی سے ایک سادہ سی مثال۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، دیکھ رہے ہیں جناب امیر نماز پڑھنے والے ہیں، کوئی نافلہ نماز ہے، کہاں؟ مدینے سے باہر۔ تو دیکھتے ہیں جناب امیر نماز شروع کرنے والے ہیں، وضو کر رہے ہیں، لب کانپ رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء گھبرانے لگے، ارے فاتح خیبر، شیر خدا اس طرح سے لب کانپ رہے ہیں۔ مولا جیسے وضو بجا لائے تو پورا بدن تھر تھرانے لگا، رنگ متغیر ہونے لگا۔ توجہ ہے؟ رنگ متغیر ہونے لگا، ایک مرتبہ پسینہ بہنے لگا، جب تک تکبیرۃ الاحرام تک پہنچے، پہلے اللہ اکبر تک، تو پورا بدن کانپ رہا تھا۔ جناب ابو درداء نے یہ حالت دیکھی، فوراً دوڑنے لگے کہ میں جا کے جناب سیدہ کو خبر کر دوں۔ دروازے پہ آئے، دستک دینے لگے، جناب سیدہ نے دروازے پہ سوال کیا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ جو بغیر دروازہ کھولے چہرہ دیکھے نام سے پکارے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان کرام؟ تو اب ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ جناب ابو درداء در کے پیچھے کا بی بی بڑے القابات کے ساتھ، نام نہیں لیتے تھے، جو معرفت رکھتا ہے وہ القاب سے پکارتا ہے۔ تو کہا سیدۃ النساء العالمین، ہے کائنات کی بی بی، کائنات کی ملکہ، کائنات کی شہزادی، بی بی میں ابھی جناب امیر کو، علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ کے آ رہا ہوں، بس روح پرواز کرنے والی تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جناب ابو درداء کہتے ہیں مولا کی روح پرواز کرنے والی تھی۔ بی بی مسکرانے لگی، کہا ابو درداء کیوں، کیا حالت دیکھ کے آئے ہو؟ جناب سیدہ تو جانتی ہیں نا، اور نہ بھی صحابہ جانتے ہوتے تو صحابہ بھی جانتے تھے، پیغمبر نے کہہ دیا تھا یا علی مسجد کوفہ میں آپ کو اشقل اولین و آخرین ضربت لگائے گا، تو جانتی تھی کہ عبد الرحمن بن ملجم قاتل ہے، مولا کی وفات نہیں ہوگی، شہادت ہے، اور مدینے میں نہیں کوفے میں ہے۔ تو اب جناب سیدہ اپنے علم سے جانتی ہیں، علم لدنی سے جانتی ہیں، لیکن فوراً سوال کیا، کیوں ابو درداء، کیا حالت دیکھی تھی؟ کہا بی بی علی کا بدن کانپ رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، رنگ سرخ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، بس گرنے ہی والے تھے، میں فوراً آپ کو خبر دینے آ گیا۔ جناب سیدہ نے مسکرا کے سوال کیا، علی کہیں نماز تو شروع نہیں کر رہے تھے؟ کہا ابو درداء کہیں ابو الحسن نماز تو شروع نہیں کر رہے تھے؟ میں علی کہہ گیا ہوں، روایت میں ابو الحسن، بی بی کبھی علی نہیں کہتی تھی، ہمیشہ ابو الحسن، حسن کے بابا۔ نہ بی بی نے پوری زندگی مولا کا نام لیا، علی کہا، نہ مولا نے کبھی بی بی کا نام لیا، ہمیشہ کہا بنت رسالت۔ یہ القاب بتا رہے ہیں، یہ خود بھی تعارف کروا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو کہا ابو درداء کہیں علی ابو الحسن نماز تو نہیں شروع کر رہے تھے؟ کہاں بی بی نماز شروع کرنے والے تھے۔ تو کہا ابو درداء میں ابو الحسن کی یہی حالت 1000 مرتبہ دن میں دیکھتی ہوں۔ نہیں پہنچا سکا۔ کہا میں دن میں 1000 مرتبہ یہی حالت دیکھتی ہوں، 1000 مرتبہ، کیونکہ جناب امیر 1000 رکعت نافلہ پڑھتے تھے۔ کہ جب بھی علی نماز میں، ابو الحسن نماز میں آتے ہیں تو یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ خوف و خشیت ہے، اسی کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خوف و خشیت کیوں ہے، اگر سننا پسند فرمائیں۔ اب میں سادہ سی مثال دوں گا، خاص طور سے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے، اپنے بچوں کے لیے، تاکہ بات پہنچ جائے۔ عزیزان کرام اب غور کیجئے گا، چند مثالیں دوں گا۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھئی کسی بچے کو ہم ڈراتے ہیں، وہاں نہ جانا، اس جگہ جن ہے، بھوت ہے، بچہ ڈر جاتا ہے، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟
جو ماں باپ بچوں کے دل میں جنوں کا بھوتوں کا ہی خوف بٹھا دیتے ہوں، تو اب سوچئے کہ انسان جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، خود بخود بچے کے دل میں اس کا بھی خوف بیٹھ جائے گا۔ بچوں کے دلوں میں خوف نہ ڈالیں، توجہ کیجئے گا، بچوں کے دلوں میں اس طرح کے خوف نہ ڈالیں۔ مجھے کبھی کسی میں بہت چھوٹا تھا، میرے دادا بھی عالم دین تھے، تو کسی نے کہا بھی وہاں جن ہے، میں اپنے دادا سے کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے ادھر کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا رات کا وقت ہے، 7 سال کا تھا، 7-8 برس کا، کہ رات کا وقت ہے، ادھر اندھیرا ہے، وہاں جن ہے۔ کہہ رہے علی کے ماننے والے سب سے بڑے جن ہوتے ہیں۔ جس نے کہا جھوم کے یا علی مدد، اس نے برہم کا ایمان کر لیا، اور جس نے کہا یا علی مدد پکا ہے، اس نے ایک سانس میں قرآن پڑھ لیا۔ نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ، بلندتر صلوات۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ توجہ ہے عزیزان کرام؟ تو کئی مرتبہ ہم خوف دلا دیتے ہیں کہ بھئی وہاں کوئی شے ہے، یہ ہے، وہ ہے، ادھر مت جانا، تو بچے کے دل میں خوف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی بھیانک شے ہے، تو ہم بعض اوقات بھیانک چیزوں سے، بھوت سے ڈرتے ہیں۔ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ اس آدمی سے بہت لوگ ڈرتے ہیں، کیوں؟ کہ ظالم ہے۔ توجہ تو ہے؟ کسی سے اس کی بھیانکی کی وجہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے ظلم کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ نوجوان اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں نوجوان تو بہت طاقتور ہے، جوان ہے، قداور ہے، باپ کیسا ہوگا؟ اتنے میں دیکھا باپ کے ہاتھ میں عصا ہے، ٹوٹی ہوئی کمر ہے، بال سفید ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے۔ کہہ رہے اس سے ڈرتا ہے؟ اب سمجھ میں آیا، نہ یہ ظلم کی وجہ سے ڈر رہا ہے، نہ یہ اس لیے ڈر رہا ہے کہ اسے بھیانکی کا خوف ہے، یہ کس وجہ سے ڈر رہا ہے؟ یہ باپ کی عظمت کی وجہ سے ڈر رہا۔ اگر توجہ ہو، کئی مرتبہ کسی کی عظمت کی وجہ سے انسان معرفت کی وجہ سے خوف رکھتا ہے۔ آل محمد جب خدا کی بارگاہ میں جانتے ہیں تو ان سے بہتر عظمت پروردگار کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ عظمت پروردگار کی اقرار کے ساتھ جب آتے ہیں کہ پروردگارا عبیدک ببابک، تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ یہ مولا کے جملے ہیں جناب امیر، پروردگارا تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب ائمہ علیہ السلام نے کئی مرتبہ جو دعاؤں میں ملتا ہے، ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے اس طرح سے مانگو۔ میں نے آج دعائے توبہ سے متعلق پیش کرنا ہے، اس سے پہلے کہ پیش کروں، شیعہ اس کو کہتے ہیں جو فضائل کو بھی شوق سے سنے، فرمان کو بھی شوق سے سنے، ارمان کو بھی شوق سے سنے۔ تو امام کے ارمان کو بھی سنیے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ دعائے توبہ کے مطالب کو پیش کروں، جناب امیر سے کسی نے سوال کیا، مولا ہم دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ ایک آدھی مجلس کل یا پرسوں کے بعد پیش کروں گا کہ دعا کی قبول نہ ہونے کے اور کیا کیا اسباب ہیں، لیکن ایک دلیل سن لیجیے معصوم کا فرمان۔ کہ مولا ہم دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہ کیونکہ جس طرح سے تم مانگتے ہو ویسے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ کہ پھر مولا کیسے مانگے؟ کہ جیسے دودھ پیتا بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، کہ مولا وہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ توجہ ہو، کہ مولا وہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ کیا مانگتا ہے جو ہم دعا مانگتے ہیں؟ مولا نے کہا پھر بھی نہیں سمجھے، وہ بول نہیں سکتا پھر بھی ماں سمجھ جاتی ہے اسے کیا چاہیے۔ کہ مولا وہ ماں بولنے سے نہیں رونے سے سمجھتی ہے۔ کہ خدا بھی دلوں کے بھید جانتا ہے، بولا مت کرو، رو کے بتایا کرو۔ آنسوؤں سے مانگا کرو، الفاظ سے نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ کہ الفاظ سے نہیں، آنسوؤں سے مانگا کرو۔ جب گریا کرو گے خدا دلوں کے بھید جانتا ہے، جو دلوں کا بھید جاننے والا ہے، جب مانگو گے وہ جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ مولا کہتے ہیں جسے مسلسل مانگنے کی توفیق نصیب ہو جائے اسی کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، جسے مسلسل مانگنے کی، ہم کیسے مانگتے ہیں؟ ایک مرتبہ دعا مانگی، 2-3 دفعہ دعا مانگی، پھر کہا کہ بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا مانگنا چھوڑ دی،
مولا فرماتے ہیں جب دستک دیتے رہو گے در خود بخود کھلے گا، مانگتے رہو وہ عطا کرنا جانتا ہے۔ عزیزان کرام، دعائے توبہ امام کی پوری دنیا کو تعلیم فرمودہ دعا جو امام نے تعلیم فرمائی ہے، جب تک معصوم نہ سکھائے کوئی خدا کی بارگاہ میں مانگنا بھی سیکھ نہیں سکتا۔ کیسے مانگا جاتا ہے؟ اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے مانگے۔ اب ہر انسان جو مادی ہوتا ہے وہ مادی اشیاء مانگتا ہے، جو معنوی ہوتا ہے وہ معنوی اشیاء مانگتا ہے۔ محرم میں کم از کم کوئی مادی شے نہ مانگیے گا۔ ایک معنوی مجلس میں آ رہے ہیں، حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہیں، کوئی معنوی شے مانگیے گا۔ ایک جملہ کہہ دوں، مولا نے دیکھا یہ ساری، جناب سید الشہداء نے دیکھا ساری کائنات، ساری دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہونے والی ہے، تو میں دنیا میں فنا کیوں ہوں؟ میں کیوں نہ خدا میں فنا ہو جاؤں؟ سید الشہداء فنا فی اللہ ہو گئے، خدا میں فنا ہو گئے۔ نہ خدا کو زوال ہے، نہ حسینیت کو زوال ہے۔ معنویت حاصل کرنا سیکھیں، معنویت، دعا معنویت کا نام ہے۔ خصوصاً بزرگ دعائیں اچھی طرح سے مانگتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے میں خاص طور سے کہوں گا دعا مانگنا سیکھیں، دعا مانگیں خضوع و خشوع کے ساتھ۔ خاص طور سے سنیے گا، میں پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا مولا کے فرمان و ارمان دونوں کو۔ توبہ کیا ہے؟ پلٹ کے واپس آنے کا نام۔ امام کہتے ہیں اللہم یا من لا یضیع لدہ اجر المحسنین، پروردگارہ تو وہ ہے جس کے سامنے کسی بھی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اس جملے کی تشریح بہت ضروری۔ پروردگارہ تیرے سامنے کسی بھی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ ہم کئی مرتبہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے نیکی کی، کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ ارے جس کے لیے نیکی کی ہے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی کسی بھی کام کو انجام دے، کوئی نیکی کریں، اس یقین کے ساتھ کریں جس خدا کے لیے انجام دے رہا ہوں وہ دیکھ رہا، وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن کی بھی آیت ہے۔ پروردگار کبھی کسی بھی احسان کرنے والے، کسی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ہر جگہ پہ عطا کرتا ہے۔ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، اب دعائے توبہ کا اس سے پہلے پیش کروں۔ ایک آدمی نے دکان کھولی کسی سناٹے کے اندر، کہیں پہ ایسا تھا کہ جہاں آبادی تھی لیکن دکانیں نہیں تھیں۔ دوسرے نے کہا ارے یہاں کہاں دکان کھول لی، یہاں دکان نہیں چلے گی، جہاں سب کی دکانیں تھیں وہاں دکان کھولتے، یہاں تو کوئی دکان ہی نہیں ہے، یہاں کون آئے گا؟ کہا بتا، اللہ کا وہ جو فرشتہ روحیں قبض کرتا ہے، اگر میری موت کا وقت آ جائے کیا وہ مجھے تلاش کر کے یہاں آ جائے گا؟ ارے توجہ ہو، کیا وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مامور ہے روحیں قبض کرنے کے لیے، کیا وہ یہاں ڈھونڈ کے مجھے آ جائے گا؟ کہا ہاں، اگر تیری موت کا وقت آیا تو وہ یہاں آ جائے گا۔ کہا جب وہ موت کا فرشتہ تلاش کر کے یہاں پہنچ جائے گا تو رزق کا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ رزق کا فرشتہ کیوں مجھے تلاش نہیں کر سکتا؟ عزیزان گرامی، ہمارا معرفت کا مقام اتنا بلند ہو جانا چاہیے کہ پھر ہمیں کوئی بھی گھبراہٹ نہ ہو۔ توبہ کیا ہے؟ پلٹ کے آنے کا نام، پلٹ کے واپس آنے کا نام، اسے کہتے ہیں توبہ، انابہ، توبہ، یہ الفاظ ہیں۔ ایک آدمی غلاف خانہ کعبہ تھام کے رو رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا پروردگارہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، میرے گناہ اتنے بڑے ہیں تو معاف نہیں کر سکتا۔ جناب امیر نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کہا یا علی تو میں توبہ کر رہا ہوں اور اوپر سے آپ مجھے بددعا دے رہے ہیں۔ مولا نے کہا تو نے سوچا نہیں تو نے کیا کیا؟ کہا یا علی میں نے صرف دعا کی۔ کہا نہیں تو نے توحید کا انکار کیا ہے۔ کہا نہیں مولا میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں میرے اتنے بڑے گناہ ہیں تو معاف نہیں کر سکتا۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، قرآن میں بھی دعا کمیل کے اندر بھی جا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے میری رحمت تمام چیزوں سے بالا تر ہے؟ تو یہ کہ پروردگارہ میرے گناہ بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔
میرے گناہ ہیں بڑے لیکن تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑی. کہ بڑے یقین کے ساتھ توبہ کیا کرو. یہ نہیں کہ اللہ نہیں معاف کر سکتا. بعض گناہوں کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جیسے امام معصوم پہ ظلم کرنا, اللہ یہ کہ وہ ظلم اتنا بڑا نہ ہو کہ پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائے. جیسے حضرت حر, آخر میں مسائل میں پیش کروں گا, خیمے اکھڑوا دیے تھے لیکن پھر بھی جب آئے تو حسین ابن علی علیہ السلام نے معاف کر دیا. حق معاف کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو. کسی نے آپ کا حق غصب کیا ہو, معاف کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو نصیب ہو سکے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سننا پسند فرمائیں گے تو جناب سید سجاد کی عظمتوں پہ بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی, امام فرماتے ہیں کہ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں آنے کا. کبھی مایوس نہ ہو. پروردگارہ تو نے ہمیشہ رجا امید کے دروازے کھول رکھے ہیں, جو بھی پلٹ کے آئے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ماں کے گستاخی بھی کرو, چلے جاؤ, پلٹ کے واپس آؤ اور رونے لگو ماں کے سامنے, تو اس کا دل پسیج جاتا ہے. وہ کہتی ہے تو بیٹا واپس آ کے جا, میں نے معاف کیا. گستاخی نہ کریں کہ بھئی خدا نہ کرے کہ توبہ قبول نہ ہو. ماں کے سامنے گستاخی نہ کریں. میرے کوئی بھی نوجوان بھائی, میرا بچہ کبھی ماں باپ کے سامنے گستاخی نہ کریں. لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی گستاخی کر دے تم میں سے, تو پلٹ کے آئے تو ماں معاف کر دیتی ہے. کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا خدا فرشتوں سے کہتا رہتا ہے گناہ نہ لکھنا, یہ بھی نماز کے وقت پہ آ کے توبہ کر لے گا. کیا خدا بند متعال کی بارگاہ کے اندر کبھی گناہ کرو تو پلٹ کے واپس آؤ. مثال دینا چاہتا ہوں جس کو بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اگر کوئی آدمی کسی راستے پہ جا رہا ہو اور راستے کے اندر بارش شروع ہو جائے, ہر جگہ پہ گارا ہو, خراب ہو, کیچڑ ہو, ہر جگہ پہ ماحول خراب ہو جائے, سب جگہ پانی کھڑا ہو, اور کوئی آدمی وہاں پھسل جائے, گر جائے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جو وہاں گر جائے وہاں گرا رہے, پڑا رہے, کہ نہیں اب میں کہیں نہیں جاؤں گا؟ ہر آدمی جو بھی ہوگا اٹھے گا کہ نہیں مجھے گھر پہنچنا ہے, اور اگر دوبارہ گر جائے پھر اٹھے گا, تیسری مرتبہ گرے پھر اٹھے گا, گرتا جائے, بار بار گرے پھر بھی اٹھے گا, نہیں میرا کوئی مقصد ہے, مجھے کہیں جانا ہے. یہ بار بار گرنا گناہوں میں پڑنا ہے, اور اٹھ کے واپس گھر جانا, اور گھر جا کے اپنے آپ کو نہا دھو کے تیار ہو جانا توبہ ہے. اگر گناہ میں کبھی گر بھی گئے ہیں, کہیں پہ بھی پھسل گئے ہیں, تو گناہ میں پڑے نہ رہیں. عقل یہی ہے, اٹھیں, توبہ کریں, دوبارہ گھر پہنچیں, جائیں, جا کے غسل کریں, لباس بدلیں. یہ اپنا لباس بدلنا, غسل کرنا, اسی کا نام توبہ. خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا. ارمان کو میں پیش کر رہا ہوں آج, سننا اگر چاہیں گے عزیزان کرام. معصوم نے کہا کہ توبہ کرو, کبھی بھی گناہ میں نہ پڑے رہا. اس دعائے توبہ کے اندر امام علیہ السلام نے کہا پروردگارہ, کچھ لوگ کس طرح سے دعا مانگتے ہیں, کچھ لوگ کیسے توبہ کرتے ہیں. یہ توفیق نصیب ہونا کہ گناہ کے بعد انسان کو نیکی کی توفیق نصیب ہو, یہ خود بہت بڑی توبہ ہے. مجھ سے کوئی بھول چک ہو جائے, فوراً پھر نیکی کی توفیق ملے, اس کا مطلب ہے اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے. ارے کتنا کریم ہے وہ, کتنے ہم گناہ کرتے ہیں, وہ بار بار موقع دیتا رہتا ہے. کوئی ہمارے گناہوں کو نہیں جانتا, لیکن وہ تو جانتا ہے. کبھی بھی ہمارا راز فاش نہیں کرتا, عیبوں پہ پردے ڈالتا رہتا ہے, اسی لیے اس کا نام ہے ستار العیوب. ستار العیوب, عیبوں پہ پردے ڈالنے والا. گھبرا تو نہیں رہے؟ میں نے کہا مومن ہر طرح سے فضائل کے اندر جس یقین کے ساتھ سنیں گے اسی طرح سے ارمان کو بھی سنیے گا. میں آگے بھی پیش کروں گا انشاءاللہ فضائل. عزیزان گرامی, معصوم اس دعا کے اندر بڑے بڑے جملے کہتے ہیں. کیسے دعا انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ توبہ کی مختلف حالتیں ہیں. معصوم فرماتے ہیں کچھ افراد ان کی توبہ صرف ملامت ہے. جب انسان کے آنسو بہنے لگے, خدا سے کچھ نہیں کہہ رہا, چہرہ بتا دیتا ہے, اسے افسوس بہت ہے. مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ وہ گناہ نیکی سے بہتر ہے جس کے بعد تم شرمندہ ہو جاؤ, اور وہ نیکی گناہ سے بدتر ہے جس کے بعد تم فخر کرنے لگو, ارے میں نے اتنی بڑی نیکی کر دی ہے. کہ ایسی نیکی نہ کرو جس کے بعد تکبر آ جائے. توجہ ہو,
ایسی نیکی نہ کرو جس کے بعد تکبر آ جائے، وہ گناہ جس کے بعد شرمندہ ہو جاؤ، نظروں میں اپنی ہی گر جاؤ۔ وہ بہتر ہے کہ انسان کم از کم تواضع انکساری سے خدا سے کہے پروردگارا گنہگار ہوں لیکن تیرا ہوں۔ جناب موسیٰ نے ایک جملہ کہا ہے جس کو معصوم نے پیش کیا اپنے انداز سے، کہتے ہیں پروردگارا مجھے ایسا بنا دے کہ سب مجھ سے راضی ہوں۔ اللہ نے کہا موسیٰ آپ مخلوق ہیں، میں خالق ہوں، سب مجھ سے راضی نہیں۔ صبح سے شام میرے خلاف شکوے مجھے سے کرتے رہتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں دیا، اللہ نے یہ چھین لیا، وہ ہو گیا، یہ سارا دن میرے خلاف بولتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ میں ان کا رزق بند کرتا ہوں، پھر بھی میں عطا کرتا رہتا ہوں، جو نعمتیں ہیں سنتا بھی ہوں، انہی سے شکوہ انہی کو عطا کرتا ہوں۔ کہ موسیٰ کبھی بھی لوگوں سے توقع نہ لگائیں کہ یہ راضی ہو جائیں گے، لوگ جو بھی کہیں۔ عزیزان گرامی کوشش یہ کریں لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، اسے راضی کریں جس کی رضا میں سب کچھ ہے۔ جو ہر انسان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے کئی مرتبہ خالق ناراض ہو جاتا ہے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں صاحب، جو ہر انسان کو راضی کرنے کو، کسی کو بھی کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ارے بھائی جب کوئی ناراض نہ ہو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں منافقت ضرور ہے کہ کوئی بھی ناراض نہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ بھائی آپ ہر آدمی کو راضی کر رہے ہیں نا، ہر ایک کو خوش کرے چلے جا رہے ہیں، اس کی مرضی کی بات کر رہے ہیں۔ چاہے لوگ ناراض ہوں، کچھ دیر کے لیے ناراض ہوں گے لیکن دلوں میں ان کے عزت ہوگی آپ کی۔ اگر آپ سچ بولتے رہیں گے، کہیں گے جیسا بھی ہے کھرا تو ہے، مومن تو ہے۔ اب سمجھ میں آیا آل محمد کو سب کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کرتے تھے، خدا کو راضی کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ٹوک دیتے تھے خبردار یہ نہ کرنا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ان کا ٹوکنا بتاتا تھا وہ کسی اور کو راضی، جنہیں لوگ بناتے ہیں وہ لوگوں کو راضی کرتے ہیں۔ اگر پہنچ جائیں، جنہیں لوگ بنائیں وہ لوگوں کو راضی کرتے ہیں، جنہیں خدا بنائے وہ خدا کو راضی کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں اونچا مزاج ہے ملنگوں کا، جو صبح شام ایلی ایلی کیا کرتے ہیں۔ ارے جو کام ان سے نہ ہو سکے ہمارے یہاں علی کے نوکر کیا کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ میں درخواست کروں گا اپنے تمام برادران سے، کیونکہ یہاں ہزاروں اور شاید 1 لاکھ سے بھی اوپر چلے جاتے ہوں، کیمرے وغیرہ ہوتے ہیں، ہر جگہ آواز نہیں پہنچ سکتی۔ جب تک میں خاموش رہتا ہوں ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرات میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیجیے گا کہ وہ برا محسوس نہ کرے۔ آپ سب میرے بھائی ہیں، میرے نزدیک محترم ہیں، واجب الاحترام ہیں، لیکن آواز نہیں جاری ہوتی ہے تو سب کی توجہ رہے گی میرے ساتھ۔ اذان گرامی میں پیش کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کی عظمت پہ۔ توجہ ہے میرے ساتھ اذان۔ اب توبہ کے کئی پہلو ہیں۔ مولا کہتے ہیں ایک پہلا جو پہلو ہے وہ ہے خود ملامت کرنا، اپنی ملامت کرنا، یہ سب سے بڑی توبہ۔ ایک انسان زبان سے استغفر اللہ بار بار کہہ رہا ہے لیکن دل میں کوئی ملامت نہیں ہے، ایسے کی توبہ۔ کوئی آدمی آپ کا کوئی گستاخی کر جائے، کوئی جسارت کر دے، آپ کا دل توڑ دے اور آگے کہے میں معذرت چاہوں گا، لیکن چہرے کے تاثرات ایسے ہوں کہ آپ کو لگے کہ اس کا دل نہیں راضی، یہ صرف ظاہری لحاظ سے اوپری زبان سے صرف دکھاوے کے لیے معذرت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی ایسا تو آپ بھی معاف نہیں کرتے، اور جو خالق ہو جس نے سب کچھ دیا ہو، زبان سے بے شک نہ کہو، کم از کم دل میں تو ملول لے کے آؤ۔ جب انسان ملامت اپنی ہی کرنے لگے تو پھر زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان توبہ کرتا ہے زبان سے نہیں، آنسوؤں سے توبہ کرتا ہے، آنسو بتا رہے ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وعجل فرج، فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر آنکھ روز قیامت رو رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے۔ کہ پہلی وہ آنکھ جو تہجد میں روتی ہے،
دوسری وہ جو دعا میں روتی ہے، اور تیسری جو ذکر حسین ابن علی میں روتی ہے، جو ذکر مصائب میں روتی، وہ آنکھ کبھی نہیں روتی۔ عزیزان گرامی، توبہ کے لیے سب سے بڑا آپ کے پاس راہ حل کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جس کے پاس آل محمد کا وسیلہ موجود ہو اس کی توبہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب آئیں تو ہمیشہ کہیں پروردگارہ میں بہت گنہگار ہوں، لیکن جن کا واسطہ تجھے دے رہا ہوں وہ بہت باعظمت ہے توجہ میرے ساتھ عزیزان گرامی؟ بھائی آج میں جانتا ہوں، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا علمی موضوع ہے صحیفہ سجادیہ، مطالب بہت عمیق ہیں، گہرے بھی ہیں، اور بعض اوقات الفاظ سخت بھی ہیں، لیکن امام کا ماننے والا وہی ہے جو معصوم کے ہر فرمان پہ، اگر امام خود فرماتے ہیں، بلکہ رسول خدا کی حدیث ہے، یا علی لا یبغضک مؤمن قط، مومن کبھی بھی آپ کا بغض نہیں رکھے گا، منافق کبھی آپ سے راضی نہیں ہوگا، کہ مومن چاہے آپ اس کی تلوار ناک پہ مار دیں آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ توجہ ہو، اگر مومن کی آپ ناک پہ بھی تلوار مارتے، پرانے زمانے میں ناک کی توہین کرنا یعنی کہتے تھے کہ ناک کو جھکا دیا، ذلیل کر دیا، کہ اگر آپ مومن کی ناک پہ بھی تلوار مار دیں گے ناراض نہیں ہوگا، اور منافق کے لیے پہاڑ بھی سونے کا دے دیں تو راضی نہیں ہوگا۔ کہ مومن، مولا جتنے بھی سخت الفاظ کہیں مومن مانے گا، سنے گا۔ یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کو مختلف پہلوؤں سے پیش کیا جاتا ہے کہ توبہ کے لیے کیا ضروری ہے تاکہ دلچسپی باقی رہے، خاص طور سے نوجوانوں بچوں کے لیے، کہ اب چاہے ایک منافق کے متعلق ہے کہ اس نے کسی مومن سے متعلق شکوہ کیا کہ یا علی آپ کے چاہنے والے نے چوری کی، آپ کا چاہنے والا چوری کر سکتا ہے؟ مولانا نے کہا لے آؤ، یہ لائسنس نہیں ہے، میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، کوئی چوری کرنے لگی، کہا کہ لے آؤ میرا چاہنے والا ہے۔ مولانا نے سوال کیا، دیکھیں کیسے گناہ کیسے ثابت ہوتا ہے اسلامی عدالت میں، گواہوں سے ثابت ہوتا ہے، عادل گواہی دیں یا اقرار کرے۔ آج پوری دنیا کے اندر دو قانون نافذ ہیں، برٹش لیگل سسٹم ہے اور دوسرا فرینچ لیگل سسٹم ہے، دو دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہی دو نظام چل رہے ہیں۔ برطانیہ کے قانون میں وہ کہتے ہیں کہ دو ہی چیزوں سے گناہ ثابت ہوتا ہے، جب کوئی وٹنسز مل جائیں یا پلیڈ گلٹی کرے، گواہ مل جائیں یا کوئی اقرار جرم کرے۔ تو پوچھا بھئی تمہارے یہاں بنیاد کہاں سے آئی؟ کہ یہ محمد مصطفیٰ نے سب سے پہلے دنیا کو قانون دیا تھا، اس سے بہتر قانون نہیں ہے۔ تو محمد از لا گیور لکھا ہوا ہے، برطانیہ کی قانون کی آکسفورڈ کی کتاب کے اندر لکھا ہے، جب جا کے دیکھیں گے تو لکھا ہے محمد از لا گیور، دنیا کو قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو گناہ ثابت ہوتا ہے اقبال جرم سے، اقبال جرم اردو کی آپ کی اصطلاح ہے، اور مجھے صلوات توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی، اب گواہ ہوں یا پھر انسان اقبال جرم کرے، مولا کے سامنے اس کو لے کے آئے گا یہ شیعہ، اچھا مولا نے پوچھا، اب یہ نہیں کہتے کہ شیعہ ہے یا نہیں ہے، نہیں پوچھتے اس سے تو شیعہ ہے یا نہیں ہے، نہیں توجہ مجمع کی، نہیں پوچھتے تو شیعہ ہے یا نہیں، ارے مولا تو خود کہہ رہے ہیں میں تو پیشانی دیکھ کے تلوار چلاتا ہوں، اگر اس کی پیشانی سے سلب تک دیکھتا ہوں ایک بھی نسل میں شیعہ ہو تو نہیں مارتا۔ تو اس سے نہیں پوچھ رہے تو شیعہ ہے یا نہیں ہے، اس سے پوچھتے ہیں تو نے گناہ کیا، کیونکہ مولا کہتے ہیں ہمارے سامنے اقرار جرم نہ کرنا، اللہ سے توبہ کرو۔ توجہ ہو، اللہ سے توبہ کرو۔ اسلام میں کنفیشن کا تصور نہیں جو عیسائیوں میں ہے، جاؤ جا کے اس سے کہہ دو پادری سے کہ بھی میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو معاف کر دے، پیسے لے کے معاف کر دے تو وہ معاف کر سکے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں۔ رسول خدا اور ائمہ نے کہا خبردار ہمارے سامنے آ کے اقبال جرم نہ کرنا، خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، ہم سے کہنا دعا کر دو، گناہ نہ بتانا۔ تب اس نے خود ہی آگے کہا یا علی ہاں میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے کہا جانتا ہے چوری کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں یا علی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ مولا نے کہا ہاتھ نکال، کیونکہ تو نے اقبال جرم کیا، گواہ تو تھے نہیں۔ توجہ ہو، تو اب اس نے ہاتھ نکالا، دائیں ہاتھ کاٹتے ہیں 4 انگلیاں، اہل بیت علیہ السلام کے فقہ اہل بیت میں 4 انگلیاں، باقی ہمارے ہاں فقہ میں مختلف ہے، ہتھیلی سے بھی کاٹتے ہیں یعنی پورا ہاتھ، اور وسط سے بھی، کوہنی سے بھی، بازو سے بھی، فقہ مذاہب اربعہ میں الگ الگ احکام ہیں، فقہ اہل بیت میں صرف 4 انگلیاں۔ ائمہ سے پوچھا گیا مولا سب تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، کوہنی تک بھی کاٹ دیتے ہیں، بازو تک بھی کاٹ دیتے ہیں، یہ آپ کے ہاں صرف 4 انگلیاں کیوں؟ نویں امام سے پوچھا، مولا نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا المساجد للہ جمیعا، تمام سجدگاہیں اللہ کے لیے ہے،
اگر چور توبہ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز میں 7 ارکان کا زمین پہ سجدے میں رکھنا واجب ہے، ہتھیلیوں کا، پاؤں کا، گھٹنوں کا، پیشانی کا۔ جب چور بھی توبہ کرے تو اللہ نے کہا ہتھیلی باقی رکھنا تاکہ نماز تو پڑھے۔ ایک مرتبہ توجہ ہے زیدانی گرامی، تو مولا سے کہا، جب مولا نے تلوار اپنی نکالی، ذوالفقار اگر ہاتھ میں ہو، سامنے آ کے کوئی بھی کہے تو علی عادل ہیں۔ توجہ ہو، ہم اوروں جیسے افراد کو نہیں مانتے جو اپنے بیگانے میں فرق رکھے، ہم اس علی کی امامت کے قائل ہیں جس کی عدالت اپنے بیگانے کو نہ پہچانتی ہو۔ توجہ رکھیے گا، گھبرا کے نہ سنیے گا۔ میرے مولا نے ذوالفقار نکالی، تلوار چلائی، اس کی 4 انگلیاں کٹ گئیں۔ اب انگلیاں ہاتھ میں لی، روتا ہوا باہر گیا۔ اسی منافق نے پوچھا کہ اور علی کو مانے گا؟ مانتا تھا پھر بھی تجھے کیا فائدہ ہوا؟ ہاتھ تو کٹوا لیا۔ اس نے فوراً قصیدہ پڑھا کہ میں اس علی کی امامت کا قائل ہوں کہ اگر اس کا اپنا چاہنے والا بھی چوری کر کے آئے تو ہاتھ کاٹ دے۔ اب ایک مرتبہ کسی نے جناب امیر سے کہا کہ یہ علی وہ جو اس کا اپنے ہاتھ کاٹا وہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا۔ مولا نے کہا اسے واپس بلاؤ۔ توجہ ہے، مولا نے کہا اسے واپس بلاؤ۔ ہاتھ میں انگلی ابھی میں موجود تھی، لٹکی ہوئی ہیں، کٹی ہوئی ہیں۔ مولا نے کہا کیا بات ہے، رو کیوں رہا؟ کہا رو اپنے پہ رہا ہوں، آپ کے سامنے شرمندہ ہو گیا ہوں کہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ماننے والا ہوں، میں نے کیسی چوری کی ہے کہ میں آپ کے سامنے آ کے شرمندہ ہوا؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے مولا، میں آپ کی نگاہوں میں نہ گروں۔ مولا نے کہا انگلیاں رکھ اپنا ہاتھ کے۔ اس نے انگلیاں رکھی، جوڑی، اپنے ہاتھ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، انگلیاں جڑ گئیں۔ ایک آدمی نے اعتراض کیا، کہ یا علی انگلیوں کو کاٹا کیوں تھا اگر جوڑنا تھا؟ کہ وہ میری عدالت کی علامت تھی، یہ میری محبت کی علامت۔ بس ایک نعرہ لگا دیں، جہاں پہ ذکر علی کی سزا گولیو، وہاں علی علی کرو تو بات بنے۔ ارے میرے بھائیوں، مر تو ویسے بھی جانا ہے، قضا تو ویسے بھی آنی ہے، کیوں نہ علی کے نام رکھ کے مرے تو بات بھی بنے۔ نعرہ حیدری! کیا بات ہے! حیدانی کے نام میں توجہ ہے میرے ساتھ؟ اب کائنات کے اندر علی کا ماننے والا ہوگا، اہل بیت کا ماننے والا ہوگا تو خود بخود گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث نبوی کو پیش کر رہا ہوں، شیعہ سنی کتابوں میں لکھی، سننا چاہیں گے؟ تب جناب سرور کائنات نے فرمایا حب علی یأکل السیئات کما تأکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب اس کی مختلف تشریحات کی ہیں، میں وہ تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے۔ کچھ کہتے ہیں چاہے جتنے بھی گناہ بڑھتے جائیں، اگر علی کی محبت ہوگی تو سارے گناہ کھا جائے گی۔ ہم اس تشریح کو نہیں مانتے، توجہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جتنے مرضی گناہ کر لو، بس علی کی محبت ہے تو کافی ہے۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے، عیسیٰ کو مانتے ہو اللہ کا بیٹا تو جو مرضی کرو، بس اللہ کا بیٹا ماننا کافی ہے۔ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس علی کی محبت ہو، جتنے مرضی گناہ کرتے چلے جاؤ، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں گناہ خود بخود کم ہوتے جائیں گے۔ یہ گناہوں کی کمی بتائے گی، محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، انسان کو توبہ نصیب ہوگی کہ جو آل محمد کا ماننے والا ہوگا، چاہنے والا ہوگا۔ اس راہ کے اندر توبہ بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی توبہ یہ ہے کہ انسان نیک کام کرنے لگے۔ جو نیک کام کرتا، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑا جو ہمارے پہ حق خدا کا، پھر رسول کا، امام کا، اور ان کے بعد معصومین کے بعد سب سے زیادہ حق ہماری گردنوں پہ ہمارے ماں باپ کا ہے۔ معصومین کے بعد ماں باپ کا۔
وہ کہتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی روز قیامت. توبہ قبول نہیں ہوگی جس کے ماں باپ اسے آنکھ کر دیں, اس لیے ماں باپ کو راضی رکھیں. سخت جملے کہہ رہا ہوں, خاموش ہو گئے سب حضرات, ضرور سنیے گا. فیضان کرام میں ماں باپ کو راضی رکھیں. جس کے ماں باپ راضی ہوں خدا اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے پلٹ کے خدا تک آ جائے. دوسرا وہ آدمی, نیکی کی توفیق جو ہے وہ سب سے بڑی توبہ. دوسرا جو صرف اپنا نہ سوچے, خود غرض نہ ہو, وہ سب کا خیال رکھنے والا ہو, دوسروں کا بھی سوچے. پانی ملا تو کہا نہیں, کوئی اور پیاسا تو نہیں ہے, پہلے دوسروں کو پوچھ لو. یہی حسینیت ہے, یہی حسینیت ہے. خود غرضی جو ہے انسان کو نہیں بخشواتی. جو خود غرض ہوگا وہ بخشا نہیں جاتا. صرف اپنا سوچے, میں کھا لوں, میں پانی پی لوں, نہیں صرف میں نہیں, ہم. حتیٰ جب نماز بھی پڑھو تو یہ نہ کہو میں تیری عبادت کرتا ہوں, ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اپنا نہ سوچو, سب کا سوچو. سنیں گے ایک واقعہ یا حکایت کے طور پہ سن لیجیے. سے حکایت, بڑے بڑے علماء نے اس کو درج کیا. فجر کی نماز کے لیے ایک مومن مسجد جا رہا تھا, شیراز شہر میں, کسی بستی میں, گاؤں میں. پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے سڑکیں, نظام اچھا نہیں تھا. پاکستان میں تو میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی نظام ماشاءاللہ. اب بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی تو پانی کھڑا تھا. بیچارہ گھر سے چلا مسجد کے لیے تو راستے میں گر گیا. اس نے کہا سارے کپڑے تو خراب ہو گئے. واپس آیا, دوبارہ کپڑے تبدیل کیے, پھر دوبارہ گھر سے نکلا. جب دوسری مرتبہ نکلا تو پھر دوبارہ اسی جگہ پہ جا کے گر گیا. پھر دوبارہ گھر آ گیا. جیسے ہی تیسری مرتبہ تیار ہو کے وضو کر کے دوبارہ چلا تو دیکھا کہ اب ایک آدمی ایک چھتری لے کے کھڑا اور ہاتھ میں اس کے چراغ تھا. کہا میں تجھے مسجد تک پہنچا دوں. توجہ, ہاتھ میں چھتری تھی, چراغ تھا, اس نے چراغ اور چھتری کے ساتھ اسے مسجد تک پہنچایا. جیسے مسجد کے دروازے پہ پہنچا, کہا جائیے. جب جانے لگا تو اس نے کہا آپ نہیں آئیں گے؟ کہا نہیں میں نہیں آؤں گا. کہا کیوں؟ جب آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو آپ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ کہا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا, میں تو شیطان ہوں. توجہ ہو سارے مجمع کی. کہا میں شیطان ہوں. کہا شیطان پھر تو نے مجھے یہ چھتری کیوں دی, چراغ کیوں دیا؟ کہا پہلی مرتبہ تو گرا نہیں تھا, میں نے گرایا تھا. میں نہیں چاہتا تھا تو نماز کے لیے مسجد چلا جائے, لیکن تو جیسے کپڑے بدل کے واپس آیا تو میں نے دیکھا سارے فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. صرف ایک مرتبہ گرنے پہ جب گھر گیا اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. میں نے چاہا دوبارہ گراؤں تاکہ اب جب تیرے گناہ معاف ہو گئے نماز تو نہ پڑھے. جب میں نے دوسری مرتبہ گرایا واپس تو آیا تو سارے فرشتے کہنے لگے اللہ اکبر, اللہ نے اس کی وجہ سے اس کے سارے خاندان کے گناہوں کا معاف کر دیا. جب تیسری مرتبہ تو واپس آیا تو میں نے کہا نہیں اسے مسجد پہنچا دوں, کہیں اس کی وجہ سے ساری بستی معاف نہ ہو جائے. اب سمجھ میں آیا مولا کا فرمان؟ مولا فرماتے ہیں دو کام کرو شیطان کی ناک زمین پہ ضرور رگڑی جائے گی. کہ مولا کون سے دو کام؟ کہ نماز قضا نہ کرو خصوصاً فجر کی, اور دوسرے جب بھی مومن کو دیکھو ہاتھ ضرور ملاؤ. کہ جیسے ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے شیطان سر پیٹنے لگتا ہے, میں نے کتنا فاصلہ ڈالنا چاہا یہ پھر بھی مل گئے. عزیزان گرامی, توبہ کے لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کے ذہن میں ہے نا مشہور و معروف واقعہ کہ 2 محرم کو راستہ روکا. پہلے تو پیاسا دیکھا تھا نا سید الشہداء نے, 1000 کا لشکر. اب سوچئے کتنا پانی ہوگا حسین ابن علی کے پاس, کتنا پانی ہوگا. 1000 کے لشکر کو حضرت عباس علیہ السلام نے, جناب اکبر علیہ السلام نے, اصحاب حسینی نے, انصار حسینی نے پانی پلایا. 1000 افراد. کس کا لشکر؟ ہور کا. جناب سید الشہداء مسند بچھائے بیٹھے ہیں. جناب عباس نے کہا مولا آپ زحمت نہ کریں, ہم پانی پلا دیں گے. عاشق ایسے ہوتے. لیکن ایک کوفی کہتا ہے کہ جب میں اپنا اونٹ لے کے آگے بڑھا تو مجھ میں پیاس کی وجہ سے اتنی
بے حالی تھی کہ میں اپنے اونٹ کو بٹھا نہیں پا رہا تھا. میں نے خود دیکھا حسین اپنی مسند سے اٹھے, میرے اونٹ کو بٹھایا, کہا لے پانی پی لے. ارے حسین سے دشمن کی پیاس برداشت نہیں ہوتی. وہ حسین جو دشمن کی پیاس کو برداشت نہ کریں, ان کے سامنے جب ان کی بیٹی نے کہا ہوگا بابا میں بہت پیاسی ہوں, تو کیا حالت رہی ہوگی مولا کی. اجرکم اللہ. تو اب جناب حر کا قافلہ رکا, سید الشہداء نے سب کو پانی پلایا. نماز کا وقت آ گیا. سید الشہداء نے کہا حر تو اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف نماز پڑھ لے, میں اپنے انصار کے ساتھ اس طرف نماز پڑھ لیتا ہوں. تو حضرت حر نے کہا اے حسین, آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤں گا؟ نہیں مولا, ہم سب آپ کے پیچھے, حسین ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو اتنی صلاحیت پائی جاتی تھی نا حضرت حر میں کہ جانتے ہیں امام حسین کے ہوتے ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. جس میں اتنی معرفت ہو وہ راستے پہ آ ہی جاتا ہے. نماز پڑھی. جیسے ہی نماز تمام ہوئی, جناب سید الشہداء اپنے ذوالجناح پہ سوار ہوئے جانا چاہتے ہیں. حر آگے بڑھے, لجام فرس میں ہاتھ ڈالا, کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا, مجھے عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا. تو مولا نے فوراً کہا ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. وہ حسین جو اپنے علم امامت سے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لشکر میں آنے والا ہے, یہ شہداء کربلا میں ہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ مولا چاہتے تھے حر سوچے حسین کس کا بیٹا ہے. تو ایک مرتبہ جناب حر نے سوچا, سوچنے کے بعد کہا حسین اگر عراق میں مجھے آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا نا, میری ماں کا نام لے کے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, میں یہی جملہ لوٹا دیتا, لیکن کیا کروں, آپ زہرا کے بیٹے ہیں, آپ کی ماں فاطمہ ہے. اے حسین میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا. بھئی دیکھیں, جب مولا جانتے ہیں کہ یہ میرے لشکر میں آ جائے گا, میرے اصحاب میں ہوگا, میرے انصار میں ہوگا, شہداء کربلا میں ہوگا, تو پھر مولا نے کیوں کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ کیونکہ مولا چاہتے تھے حر سوچے حر کس پہ تلوار اٹھانے والا ہے, یہ زہرا زادہ ہے, یہ نبی زادہ ہے. بس بھئی وہ 2 محرم سے جناب حر نے سوچنا شروع کیا. 9 محرم کی رات آ گئی. جب رات آئی تو جناب حر کے کان میں بار بار آواز آ رہی تھی, العطاش العطاش. بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی, بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے. ایک مرتبہ حر اٹھے, عمر ابن سعد کے خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے عمر سعد اتنا بتا دے, کل واقعاً کیا تو حسین ابن علی کو اور ان کے اصحاب کو شہید کرے گا, ان کو مار دے گا؟ کہا ہاں, کل سر قلم ہوں گے, بازو قلم کر دیے جائیں گے. ایک مرتبہ حر باہر نکلے خیمے سے عمر سعد کے, جب دیکھا باہر نکلے تو آنکھوں میں آنسو ہیں. ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا, دیکھا بدن کانپ رہا ہے, کہا حر ڈر رہا ہے 72 سے, اتنا بڑا ہماری اتنی فوج ہے, تو 72 سے ڈر گیا؟ ارے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ یزیدی لشکر میں سب سے بہادر کون ہے, میں تیرا نام لیتا, 72 سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کہا میں ان 72 سے نہیں ڈرتا, مجھے جناب فاطمہ سے بہت ڈر لگتا ہے, میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں, وہ نبی کی بیٹی ہے, مجھے بہت خوف آتا ہے, جناب سیدہ کی میں بددعا سے بہت ڈرتا ہوں. ایک مرتبہ پوچھنے لگا کہاں جا رہا ہے, اسی سے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا حر دیکھتا نہیں کتنی گرمی ہے, میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں. اب جناب حر سے رہا نہ گیا, کہا ارے جانور تو پانی پی رہے ہیں اور یہ زہرا کی پوری آل یہاں پیاسی ہے. اجرکم اللہ. بھئی رونے میں کوئی بخل نہ کرے. اگر آپ چاہتے ہیں نا توبہ قبول ہو تو کہیے گا پروردگارہ حر کا واسطہ ہماری بھی توبہ قبول فرما. ایک مرتبہ جناب حر اپنے خیمے سے باہر نکلے, جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بیٹا, غلام اور بھائی, علماء نے 3 اور لوگ جناب حر کے ساتھ آئے, 4 افراد ہیں. بیٹے نے سوال کیا, کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. کہا بابا جب جنت میں جا رہے ہیں تو تنہا نہ جائیے گا, ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیے گا. کہا بیٹا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو میرے ساتھ آؤ, جنت حسین کے پاس ہے. بس بے سب چلنے لگے. ایک مرتبہ جناب حر نے آواز دی, کہا بیٹا رومال نکالا, میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے.
کہا بابا کیوں؟ کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا، اب میں آنکھیں نہیں ملا سکوں گا حسین سے۔ ایک مرتبہ کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دے، کہا کیوں؟ کہا میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا۔ ہاتھوں کو بندھوایا، آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ وہاں جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا عباس استقبال کرو، ہمارا مہمان آ رہا۔ جناب عباس باہر آئے، جناب حر نے محسوس کیا کوئی سامنے سے آ رہا ہے، کہا بیٹا دیکھو سامنے سے کون آ رہا؟ بیٹے نے کہا بابا سامنے سے عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ جناب عباس کا بہت روب تھا فوج اشقیاء پہ، تو فوراً جناب حر نے کہا بیٹا عباس کو بتا دو ہم توبہ کے لیے آ رہے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے۔ تو جیسے ہی سنا جناب عباس نے کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ بھائی اجرکم اللہ، میں کہوں گا جناب حر آپ کی قسمت جاگ گئی ہے، ارے عباس ابن علی باب الحوائج آپ کا استقبال کریں۔ بھائی کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے، میں پیش کروں گا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے سنیے گا۔ چلے جناب حر، جیسے ہی پہنچے تو جناب حر کے بیٹے نے کہا بابا سامنے حسین ابن علی کھڑے ہیں، بابا سامنے مولا حسین ہے۔ تو اب علماء کہتے ہیں جناب حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا اور جناب سید الشہداء کے قدموں کو تلاش کرنے لگے اور قدموں کو چومتے ہوئے ایک سوال کیا، یا حسین حل من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میری طرف دیکھیے گا، جناب سید الشہداء نے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا، کہا حر جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اتنا ہی نہیں کہا، پھر ایک اور جملہ کہا حر میری ماں زہرا نے تجھے معاف کیا، حر میرے بابا علی مرتضیٰ نے معاف کیا، میرے نانا رسول خدا نے معاف کیا، میرے پروردگار نے تجھے معاف کیا۔ اب جناب حر بہت روئے، کہا مولا اگر آپ نے واقعاً معاف کر دیا ہے تو سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ مولا نے کہا حر آپ ہمارے مہمان ہیں، حر مہمانوں کو پانی پلایا جاتا ہے، حر ہمارے خیمے میں پانی نہیں کہ ہم پلا سکے۔ جناب حر رونے لگے، کہا مولا اب مجھے پانی کا ذکر نہ کیجیے گا، یہ پانی میں نے بند کرایا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم، میں یہاں تمام نہیں کر سکتا۔ جب اجازت ملی نا جناب حر کو، تو جناب حر نے کہا مولا جب میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا نا تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لین کلامک یا شیخ، حر آرام سے بات کر، حر تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، کبھی میری بہنوں نے کسی کو مجھ سے اونچی آواز سے بات کرتے نہیں دیکھا، حر آرام سے بات کر۔ کہا مولا اگر آپ نے معاف کر دیا ہے نا مجھے اجازت دے میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ لوں۔ مولا حسین نے کہا حر اجازت ہے۔ بس بھئی جناب حر نے زرہ پہنی، سر پہ خول پہنا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار حمائل کی، اور ایک مرتبہ ان خیموں کے باہر آئے جہاں بیبیاں تھیں، خیموں کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی، اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیبیو، اے نبی کی نواسیو، اے زہرا زادیو، اے علی کی بیٹیو، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ پھر ایک جملہ کہا، سارے سنیں گے، سن کے روئیے گا، میرا وعدہ سب روئیں گے۔ ایک جملہ کہا جناب حر نے، سوگنامہ محمد میں الاشتہادی نے لکھا، جناب حر نے بلند آواز سے کہا اے بیبیو روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا، کہا اپنی ماں سے میری شکایت نہ کیجیے گا، میں آپ کے بھائی کا مجرم ہوں۔ ایک مرتبہ بیبیوں کے رونے کی آواز آنے لگی، جب جناب حر نے سنا نا بیبیاں دوبارہ رو رہی ہیں، حر نے اپنے آپ کو گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گرایا، سر سے خول اتارا، سر میں خاک ڈالنے لگے، چہرے پہ ماتم کرنے لگے، کہا حر تو بہت بد نصیب ہے، تو نے دوسری مرتبہ علی کی بیٹیوں کو رلایا، تو نے دوسری مرتبہ علی کی بیٹیوں کو رلایا۔ ایک مرتبہ اندر خیمے سے آواز آئی جناب زینب کی، کہا حر روز قیامت میں اپنی ماں سے کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے، حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے۔ جناب حر آئے، غلام کو بھیجا، بھائی کو بھیجا، پھر ایک مرتبہ بیٹے سے کہا بیٹا آپ پہلے جنگ کے لیے چلے جائیں۔ کیوں؟
ایسا نہ ہو کہیں مجھے مرتا دیکھیں آپ حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، بیٹا پہلے تم جاؤ، تم شہید ہو جاؤ، پھر میں جاؤں گا۔ جب جناب حر کے بیٹے نے جنگ شروع کی، میں تب دیکھیے کہ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، ساروں کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ جناب حر کا بیٹا گیا، جنگ شروع کی، جنگ کرتے کرتے اچانک حر کے بیٹے کے سر میں گرز لگا، زمین پہ گرا۔ جیسے گھوڑے سے گرا نا، بیٹے نے آواز دی، بابا میری مدد کو آؤ۔ جیسے ہی جناب حر پہنچے نا بیٹے کے لاشے پہ، تو دیکھا امام حسین پہلے سے موجود، امام حسین پہلے سے موجود ہیں۔ امام حسین کو دیکھ کے حر نے کہا، مولا کیوں زحمت کی غلام زادے کے لاشے پہ آنے کی؟ مولا میں آپ کا غلام ہوں، میرا بیٹا گرا تھا میں اٹھا لیتا، مولا کیوں زحمت کی؟ اے مولا حسین آپ نے کیوں زحمت کی؟ اپنے بیٹے کا لاشا میں خود اٹھا لیتا۔ امام حسین نے کہا، حر ہٹ جا، جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ، میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا۔ حر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ، امام حسین نے جناب حر کو ہٹایا، کہا حر ہٹ جا، میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا، جوان بیٹے کا لاشا، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھتا۔ مولا حسین نے جناب حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، جناب حر کو ہٹا دیا۔ ایک مرتبہ ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے، حسین سے کوئی کہنے والا نہیں، مولا ہٹ جائے، پکڑے نا۔ بھئی جب جناب علی اکبر گرے کوئی کہنے والا نہیں تھا، اے حسین ہٹ جائیے، جوان بیٹا بوڑھے باپ سے نہیں لاشا اٹھے گا، ہم لاشا اٹھائیں گے۔ میری طرف دیکھیے گا، امام سجاد کہتے ہیں، میں نے دیکھا میری پھپھی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، میرا بوڑھا باپ ایک لاشے پہ جھکا ہوا تھا، لاشے کو اٹھا کے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ ایک سوال کروں، آپ نے سنا ہے نا جب جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تھے، جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، کہ پروردگارہ میں جوان بیٹا مرتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن امام حسین نے کہا پروردگارہ گواہ رہنا، تیرے خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، میں بغیر پٹی باندھے بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالوں گا۔ پروردگارہ واسطہ سید الشہداء کی عظمتوں کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ عجیب و غریب کیفیت ہے، اصحاب کی شہادتوں پہ ایسے رو رہے ہیں، اہل بیت کی شہادتوں پہ کیا کریں گے؟ میری نگاہوں میں کل رات ایک نقشہ دوڑ رہا تھا، آخری مجلس کے بعد عجیب و غریب ایک کیفیت تھی، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، جانتے کیا بار بار ذہن میں آ رہا تھا؟ ایک 3.5 برس کی بچی خیمے سے باہر آ کے کہہ رہی ہے، او مسلمانوں مت مارو، یہ تمہارے نبی کا نواسہ۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام زائرین کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔